देखिए, ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर RTS बिठाकर 2018 में एक नालायक नाअहल जिसने आकर नलायकी नाअहली को दी मगर दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम का खजाना लूटा। ये एक एडेड वैल्यू एडिशन थी नलायकी और नाअहली के साथ, और इंशाअल्लाह एक ट्रांसपेरेंट एक जो इलेक्शंस हैं वो पहले भी 2013 में जिस तरह आवाम ने वोट देकर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को मुंतखब किया था, इस तरह इस वक्त भी एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, अनबायस्ड इलेक्शन जिसमें पूरी पाकिस्तान की कौम को एतमाद हो, वो इलेक्शन कराकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के वोट को इज़्ज़त देंगे और उसी वोट के ज़रिए अगला वज़ीर आज़म। अच्छा मैडम, आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपने आज़ादी सहाफ़त की बात की और आपने कहा कि हमारे दौर में सहाफ़ियों से के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं, लेकिन पिछले दो तीन बात ये है, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़मानत के साथ, बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही स्ट्रेटेजिक विजन के साथ तमाम जमातों ने, कोएलिशन पार्टनर्स ने, उनके सरबराहान ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मालीशत को इस्तेहकाम देने के लिए, बहाल करने के लिए, आवाम के को रिलीफ देने के लिए, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को कामयाब करने के लिए इन तमाम को जंग लग गया। लेकिन 2017 में सफ़र का आगाज़ किया था, वो जारी और सारी है। और पहली दफ़ा जितनी म्यूज़िक की आर्काइव है, 9 मई के वाक़े में रेडियो पाकिस्तान के उस खजाने को जलाया गया, तो रेडियो पाकिस्तान का आर्काइव था, उसको देखते हुए रेडियो पाकिस्तान के तमाम आर्काइव को डिजिटल करने का नेशनल डिजिटल आर्काइव का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें तमाम जो म्यूज़िक का खजाना है, मौसीकी का खजाना है, उसको उसके अंदर डाला जाएगा। PTV के अंदर अरशद साहब आपको सुनकर खुशी होगी कि PTV का जितना आर्काइव था, जितना उसका ड्रामे थे, म्यूज़िक था, जितनी उसकी आर्काइव थी, उसको PTV फ्लिक्स में तब्दील कर दिया गया है और आपके फ़ोन्स के ऊपर, टेलीफोन्स के ऊपर वो ऐप जो है वो मुयस्सर है, जिसमें आप पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने ख़जाना है, जितना उसकी ब्रॉडकास्टिंग का आर्काइव है, उस सब को आप देख सकते हैं। ये तमाम काविशें सिर्फ इसलिए हैं कि इस मुल्क से नफरत
اس ملک سے عدم برداشت کو ملا، اس ملک میں ٹالرنس کو واپس لے کر آتا ہے، اس ملک کے اندر جو پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی 2008 میں، 2013 میں نواز شریف صاحب نے پورے ملک میں اندر یوتھ پروگرام شروع کیا، اور اب اس کی دوبارہ سے جو ریوائول ہو رہا ہے، جو اکنامک ریوائول ہو رہا ہے اکنامک سطح کے اوپر، تاکہ ہمیں قرضوں کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جیسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں۔ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کیا تھا 2016 کے اندر، اس آئی ایم ایف پروگرام کو دوبارہ سے زندہ نالائق حکومت نے کیا، جنہوں نے معیشت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا، پاکستان کی عوام کی روٹی اور روزگار کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا۔ انشاءاللہ اس سسپینڈڈ پروگرام کو، اس وائلیٹڈ پروگرام کو جس نے ملک کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، اس کو دوبارہ سے ہم نے بحال کیا، لیکن ہم اپنی معیشت کا انحصار آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر نہیں رکھیں گے۔ ہم انشاءاللہ اکنامک ریوائول کے ذریعے آئی ٹی میں، زراعت میں، ایکسپورٹ میں، انرجی میں، مائننگ کے اندر، ان تمام کے اندر جو وزیر اعظم کا ویژن ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایک SIFC کا قیام ہے، اس کے ذریعے دوبارہ سے اس اکنامک ریوائول کی طرف جائیں گے جس کی بنیاد محمد نواز شریف وزیر اعظم نے 2013 کے اندر رکھی تھی، اور اسی عزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے، اور پاکستان کی عوام کو معلوم ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس وزیر اعظم کی کرسی پر، اس منصب کے اوپر صرف ان لوگوں کو لانا ہے جنہوں نے تاریخ میں بھی اور ابھی ایک سال میں بھی پاکستان کی عوام کو، ہمیں معلوم ہے بہت مشکل حالات ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد معیشت کو ایک استحکام ملا ہے، ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے، لیکن یہ مہنگائی ایک سال کی نہیں ہے، یہ مہنگائی 4 سال کی لیگیسی ہے، یہ مہنگائی 4 سال کی نالائکی کی فریاد اور کہانی سناتا ہے، لیکن ہم نے رونا نہیں رویا، ہم نے رونا پیٹنا نہیں ڈالا، ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے منصوبے شروع کیے، اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کیا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ برباد کر گیا ہے، سب کچھ لوٹ کے چلا گیا، ہم نے قانون کے کٹہرے میں، قانون کے حوالے اس کرپشن کیسز کو کیا، اور اپنا توجہ اور اپنا کام ملک کی تعمیر میں لگایا شہباز شریف صاحب کا، یہی عزم ہے، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی عوام کی خدمت کرتی ہے، خبر میں لکھا ہے کسی قسم کا ان کا PTV کے ساتھ امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ امپلائیز کے لیے پینشن کے کو بجٹ میں انکلوڈ کیا گیا تاکہ ہر کوارٹر میں ان کو اس طرح سڑکوں پہ نہ آنا پڑے۔ پچھلے اتوار میں تو ریڈیو پاکستان اور TTV کی بلڈنگس کی نیلامی کی گفتگو ہم سنتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج فلانی بلڈنگ نیلام کر دو، آج فلانی، ہم اسی بلڈنگس کو دوبارہ فائنینشلی وائبل کر رہے ہیں اپنی پروگرامنگ کے ذریعے، اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے اور بزنس پلانس کے ذریعے۔ یہ بلڈنگز نہیں ہیں، یہ ملک کا خزانہ اور ملک کا اثاثہ ہے، ان کو اسی طرح دیکھنا پڑے گا۔ جس ملک کی براڈ کاسٹنگ، نیشنل براڈ کاسٹرز نیلام ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں کیا میسج جاتا ہے کہ یہ براڈ کاسٹنگ جو چینلز ہیں، ملک کے جو نشریاتی ادارے ہیں، وہ ان کی نیلامی جو ہوتی ہے وہ باعث کوئی عزت نہیں ہوتی دنیا کے لیے، اسی لیے ریڈیو پاکستان کی پینشنرز کے لیے اس کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا، اور PTV نے میرے خیال میں لاسٹ کوارٹر میں ریڈیو پاکستان کی تنخواہوں کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، پہلی دفعہ۔ سامنے آ رہے ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان نے بات کی، اور کل جو ہے ایمل ولی خان نے بھی اس کے جواب میں کچھ بیانات سامنے دیے ہیں، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ بھی پیپل پارٹی کے قائدین بارہا کہہ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے 14-15 ماہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح ہمارے کوئلیشن پارٹنرز کے درمیان اتحاد رکھا ہے، ان پر اعتماد رکھا ہے، اور کوئلیشن پارٹنرز کے سربراہ تمام جماعتوں کے سربراہان کو بھی میں اسی وہی خراج تحسین دوں گی، کیونکہ ملک اس 14-15 ماہ میں کسی قسم کے سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جس وقت ملک کی معیشت کا وہ حال تھا کہ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے نالائق اور نااہل، جو کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا، میں IMF نہیں جاؤں گا، آج